ایسا چینج آیا ہے کہ میرے خیال میں اٹس فیسینیٹنگ ٹو سی کہ یہ اب اس کو اپروچ کیسا کیا جائے گا. Breaking news for you hours after a telephone conversation between Indian Prime Minister Narendra Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russian President Vladimir Putin has extended a formal invitation to Prime Minister Modi to visit Moscow. بھارت کے وزیر اعظم، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی صاحب اس وقت ایک گلوبل پیس میکر کے طور پر نظر آ رہے ہیں. And called for dialogue and diplomacy as the way forward to ending the Russia-Ukraine conflict. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی رشیا یوکرائن نے جو ہے وہ پی ایم مودی کو پیس میکر کے طور پہ بھی بتایا ہے. وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور پیس قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور دنیا ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ جو اس وقت بڑے کانفلکٹس چل رہے ہیں ان کو رکوانے میں آپ اپنا رول پلے کریں. کون سا دن ہے جس دن یہ واقعہ نہیں ہو رہا؟ کبھی کبھار کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، آدمی سمجھتے بھی ہو گئے، اور ہمیں یہ دھمکی دے رہا ہے افغانستان کا حکومتی ٹولہ کہ وہ ہمارے اندر گھس کے ہمیں ماریں گے. وہ قصور آپ کا ہی ہے، آپ کے ڈیسیشن میکنگ اور آپ کے لوگوں کا ہے. آج جو واقعہ پھر گوادر میں وہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کب تک ہم اپنے نوجوانوں کی لاشیں اٹھائیں گے؟ چند ہی گھنٹوں کے اندر ود ان فیو آورز، یعنی کہ پریزیڈنٹ پوٹن اور زیلنسکی نے ٹیلی فون کال کی ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی. جی دوستوں، بقیہ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ مودی صاحب ورلڈ میں کیا کہتے ہیں، ورلڈ کے پیس میکر بن کر ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. جی پورے ورلڈ میں اب پیس کے لیے ان کو کیا کہتے ہیں، ان کی خدمات لی جا رہی ہیں. اب روس کے جو پردھان منتری اور یوکرین کے پردھان منتری، ان دونوں نے کہا ابھی مودی صاحب آئیں اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل کروائیں. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ اگر یہ جنگ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مودی صاحب کروا دیتے ہیں. ایک تو پورے ورلڈ میں ان کو جانا جائے گا، پورے ورلڈ میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی جنگ رکتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے وہ عام عوام کا ہوتا ہے. تو جب عام عوام کو اس سے فائدہ ہوگا، انسانیت بچ جائے گی، تو پورے ورلڈ میں ڈنکا بچ جائے گا. ابھی انڈیا کا بھی، انڈیا نے بڑا کام کر دیا ہے. تو چلو آؤ پہلے ویڈیو دیکھیں، باقی باتیں کرتے ہیں بعد میں. خبر پہلی تو یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی صاحب اس وقت ایک گلوبل پیس میکر کے طور پر نظر آ رہے ہیں. وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور پیس قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور دنیا ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ جو اس وقت بڑے کانفلکٹس چل رہے ہیں ان کو رکوانے میں آپ اپنا رول پلے کریں. یہ کیسے ہے؟ آپ کے سامنے جب خبریں رکھوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ چاہیں گے کہ میں پہلے آپ کو سنا دوں اور بتا دوں، لیکن وہ میں بعد میں بتاؤں گی کیونکہ آپ کے لیے شاید زیادہ دلچسپی کا سبب وہ والی خبر. اور وہ خبر یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے ایک جگہ پر خطاب کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے بالا کوٹ کا ذکر کیا ہے اور پاکستان سے بڑی ایک شرارت کر ڈالی ہے. شرارت کیا؟ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان کو لگا دی ہے. اور بالا کوٹ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کی حالت تو دیکھو، پوری دنیا پاکستان کی حالت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہے حشر. تو یہ کیا ہے تفصیل میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. ابھی کرتے ہیں سر بات، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب. پہلے جو ہے نا، میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دو خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر ود ان فیو آورز نریندر مودی صاحب کی بات چیت ہوئی ہے زیلنسکی صاحب اور پوٹن صاحب سے. یعنی کہ پریزیڈنٹ پوٹن اور زیلنسکی نے ٹیلی فون کال کی ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کو. اب ہوا یہ کہ پہلے ان کی بات چیت ہوئی، ان کی ٹاک ہوئی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، اور اس پہ انہوں نے ان کی لینڈ سلائیڈ وکٹری پر ان کو مبارکباد پیش کی. اور ایک مرتبہ پھر جو ہے حکومت بنانے پہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو ہے بڑی آپ کو مبارکباد. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انہوں نے کہا اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اسپوک ود پریزیڈنٹ پوٹن اینڈ congratulated him on his re-election as the president of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia special strategic partnership in the years ahead. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کی زیلنسکی سے بھی بات ہوئی، اور زیلنسکی صاحب جو ہیں انہوں نے نریندر مودی صاحب کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت بھی دے دی، اور ان کو یہ کہا کہ جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں ہمارے پاس، ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے. ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے تھے.
تو اسٹوڈنٹس ظاہر ہے دنیا کی جب جنگ وہاں پہ کسی ملک میں اسٹارٹ ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ پھر اپنا بوریا بستر ان کو باندھنا ہی پڑتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے رہتے بھی ہیں. اچھا، ایک تو انہوں نے کہا کہ انڈین اسٹوڈنٹس واپس ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آپ ہمارے ملک میں تشریف لائیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں اس میں یہ جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں رول پلے کریں. اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے دونوں لیڈرز کو یعنی کہ پوٹن اور زیلنسکی کو یہ کہا ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے اور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ جو کانفلکٹ چل رہے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. وار جو ہے وہ انوارنٹڈ ہے، انوانٹڈ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو جنگ کو ختم کریں اور ٹیبل پر آئیں، ڈائلاگ کریں اور ڈپلومیسی کے تھرو یہ جو یوکرین اور رشیا وار ہے اس کو ختم کریں. یہ بات ہوئی. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو یہ خبر پہنچائی تھی کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت یہ خبر کچھ آ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ پوٹن کہیں نیوکس استعمال نہ کریں، کچھ یہ بات کہہ رہے تھے نا بی بی خیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایسے ہتھیار استعمال کر دیں گے پھر کہ بس پھر دنیا جو ہے وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی. تو ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کریں یہ کہلوانے کے لیے امریکہ کی طرف سے ٹیلی فون گیا تھا اور ریکویسٹ گئی تھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی نریندر مودی کو کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ رشیا سے بات کیجیے اور ان سے کہیے کہ اس طرح کے ہتھیار استعمال نہ کریں. تو اسی وقت جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ بلکہ اس سے پہلے سے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ ابھی یوکرین اور رشیا کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تو کہا تھا کہ کون رکوائے گا، تو کہا گیا تھا کہ صرف ایک ہی اس وقت لیڈر ہے دنیا میں ایسا بڑا کہ جو ہر ایک کے ساتھ جس کے تعلقات اچھے ہیں اور وہ ہر ایک کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور سب اس کی بات مانتے بھی ہیں اور اس کو باس بولتے ہیں. تو اس وقت بھی مودی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے. حالانکہ بڑے کلوز ٹائز مطلب رشیا کو اس وقت پوٹن کو یہ کہہ دینا بڑی بات تھی. یہ کوئی ایسا ہی ملک اور ایسا ہی لیڈر کہہ سکتا ہے جو انڈیپینڈنٹ اور جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، جس کو پتا ہو کہ میں یہ کہوں گا تو ٹھیک ہے اوکے. اگر ریلیشن شپ ہے تو دونوں کا ایک ہی لیول پر ہے نا، پارٹنرشپ ہے، یہ تو کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنگ سے پوری دنیا ہی متاثر ہے. تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ود ان فیو آورز میں ان کے دو بڑے لیڈرز جو ایسے ہیں جنہوں نے ان کو بار بار فون کیا. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی رشیا یوکرائن نے جو ہے وہ پی ایم مودی کو پیس میکر کے طور پہ بھی بتایا ہے. جی ہاں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پیس میکر کہا جا رہا ہے مودی جی کو، لیکن مودی جی کی وہ بات بھی ہمیں یاد ہے کہ یقیناً یہ بات اس لیے رشیا اور یوکرائن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ زمانہ جو ہے وہ جنگ کا یا وارز کا نہیں ہے. یہ کہا پی ایم مودی نے، شاید اس وجہ سے دونوں کنٹری جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے چلے جا رہے ہیں وہ اب پرائم منسٹر مودی کو جو ہے پیس میکر بتا. جی دوستو، ہم نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ہم نے دیکھا پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مودی صاحب آ گئے اور مودی صاحب چھا گئے. مودی صاحب نے کیا کمال کی کیا کہتے ہیں، ان کو پورے ورلڈ میں اب سراہا جا رہا ہے کہ بھی مودی صاحب ایک ورلڈ پیس میکر بن کر ابھر رہے ہیں کہ دنیا میں پیس لانے والا ایک بندہ، ایک بہت بڑے جمہوری دیش کا کیا کہتے ہیں پردھان منتری ہے، وہ ہے مودی صاحب. اور اگر یہ مودی صاحب یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اس میں سکشم بھی ہیں، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بات تو بھائی بڑھے گی، یہاں تک نہیں رکے گی، آگے تک جائے گی. کیونکہ اگر مودی صاحب یہ سٹیپ لینے کے بعد اگر یہ اس دونوں دیشوں میں کیا کہتے ہیں صلح کروا دیں اور جنگ کو رکوا دیں تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی بات ہوگی کیا. سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا انسانیت کو، انسانیت بچ جائے گی. بہت سارے لوگ جو اپنی جانیں جن کی ضائع ہو رہی ہیں جنگ میں، تو ان کے لیے تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خوشی کی لہر ہوگی نہیں. تو میری بھی یہی تمنا ہے کہ بھائی مودی صاحب اس میں کامیاب ہوں اور یہ پیس کی طرف روس اور یوکرین جائیں اور یہ جنگ کا خاتمہ ہو، جو عوام ہے ان کو سکھ کا سانس آئے. تو باقی رہی بات کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. آپ ویسے انڈیا تو میرے خیال سے یوکرین کا ساتھ تو نہیں دے گا، شاید روس کا زیادہ دے گا کیونکہ جگری یار ہے انڈیا کا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کون سا جگری یار ہے، یوکرین ہے یا روس ہے؟ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، بائے بائے.